اللہ کی مدد تمہیں چاہیے تو ایمان ویسے تمہارے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو اللہ جمع دے گا۔ اے مسلمانوں، تاریخ کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بدر جو پہلی جنگ لڑی گئی اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور ان کے مخالف ٹیم جو دشمنوں کی جماعت ہے، کافروں کی جماعت ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور سب کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، اور سب کے پاس گھوڑ سوار ہے، اور سب کے پاس ہتھیار موجود ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس بعض کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں۔ لیکن ایسی حالت میں نبی اکرم کی نظر جب کافروں کے اوپر پڑی، دیکھا ہزار، اور جب پلٹ کر کے مسلمانوں کو دیکھا تو دیکھتے کہ 313 اور اتنے کمزور۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم کو معلوم تھا، جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ نبی اکرم سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے جو دعا مانگی، بخاری شریف کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی تو اے اللہ روئے زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ تجھے عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی جماعت، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، نبی نے دعا مانگی، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ نبی دعا کر رہے ہیں اور نبی کی دعا کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں مدد فرمائی۔